توحید پر دلیل ہے اس کائنات کا سارا نظام۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عورت اپنے ظاہر و باطن میں مرد سے بالکل مختلف ہوتی ہے، اسی طرح ایک مرد عورت سے بالکل مختلف خصوصیات و صفات کا حامل ہوتا ہے۔ اس کے باوجود بھی دونوں کے مابین جس قدر شدید روحانی و جسمانی ربط و تعلق ہوتا ہے وہ ظاہر ہے۔ عورت کے پاس جو کچھ ہے وہ مرد کو نہ صرف یہ کہ مطلوب و مرغوب ہے، بلکہ اگر عورت نہ ہو تو مرد کی ہستی اور اس کی قوتوں اور قابلیتوں کا ایک بڑا حصہ بالکل بے معنی ہو کر رہ جاتا۔ اسی طرح مرد کے پاس جو کچھ ہے وہ گویا عورت کے داعیے اور تقاضے کا جواب ہے۔ فرض کر لیں اگر اس دنیا میں صرف عورتیں ہوتی، یعنی مرد کا وجود نہ ہوتا، تو عورت کی خصوصیات و صفات کی سرے سے توجیہ ہی ناممکن ہو جاتی۔ ٹھیک یہی حال اس کائنات کے تمام اجزاء مختلفہ کا ہے۔ زمین و آسمان، شب و روز، گرمی و سردی، نور و ظلمت، حرارت و برودت، سب مرد و عورت کا سا اختلاف اور انہی جیسا گہرا تعلق بھی رکھتے ہیں۔ عورت و مرد میں جس طرح سے ایک کا تنہا وجود بے غایت و بے مقصد ہے، اسی طرح اس کائنات کی مختلف اشیاء میں سے ہر چیز اپنے جوڑے کے بغیر بالکل بے مقصد ہو جاتی ہے۔ کوئی چیز اپنے مقصد کو پورا ہی اس وقت کرتی ہے جب وہ اپنے جوڑے سے ملتی ہے۔ چنانچہ جب ہم روزانہ یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ زمین و آسمان ایک دوسرے کی ضد ہونے کے باوجود پورے توافق اور سازگاری کے ساتھ ہماری خدمت میں سرگرم ہے، زمین ہمارے لیے بستر کی طرح بچھی ہوئی اور آسمان شامیانہ بن کر ہم پر تنا ہوا ہے، پھر آسمان سے پانی برستا ہے اور زمین اس سے اپنے پھل پیدا کرتی ہے اور وہ پھل ہمارے لیے لذت اور بقائے زندگی کا وسیلہ بنتے ہیں، تو ہم کیسے یہ تصور کر سکتے ہیں کہ آسمان کے دیوتا الگ ہیں اور زمین کے دیوتا الگ ہیں؟ بارش کوئی لاتا ہے اور پھل کوئی اور پیدا کرتا ہے۔ اس کائنات کی مختلف اشیاء کی سازگاری تو صرف اسی وقت ممکن ہے جب ان سب کو ایک ہی کار فرما اور مدبر حکمت و رحمت کے ساتھ ایک خاص مقصد کے لیے تصرف میں لائے۔ ویسے تو اس کائنات میں پھیلی ہوئی ہر شے اللہ کی وحدانیت پر کھلی ہوئی دلیل ہے، جن پر غور کر کے ہم بہت کچھ سیکھ اور سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہاں زیر بحث اس کائنات کی صرف وہ اشیاء ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں، جن کا باہمی توافق اس بات کی نہایت کھلی دلیل ہے کہ صرف ایک ہی خدا ہے جس کے تحت تصرف اس کائنات کے تمام اجزاء اپنے اپنے مقصد کو پورا کر رہے ہیں۔ اس دلیل کی تفصیل سورہ بقرہ میں ان الفاظ میں کی گئی ہے: اے لوگو، اپنے مالک کی بندگی کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ اس کے عذاب سے محفوظ رہو، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت، اور اتارا آسمان سے پانی اور پیدا کیے اس سے پھل تمہاری روزی کے لیے، پس جانتے بوجھتے اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 21-22۔ یہی دلیل ذرا اور تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ ہی میں ان الفاظ میں بیان ہوئی ہے: اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کی خلقت میں، روز و شب کی آمد و شد میں، اس کشتی میں جو سمندر میں لوگوں کے لیے نافع چیزیں لے کر چلتی ہے، اس پانی میں جسے اللہ نے آسمان سے اتارا اور اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کیا اور اس میں ہر طرح کے جاندار پھیلائے، ہواؤں کی گردش میں اور بادلوں میں جو آسمان و زمین کے درمیان مسخر ہیں، دلیلیں ہیں توحید کی سمجھنے والوں کے لیے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 163-164۔ سورہ زاریات آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنا کر پیدا کیا تاکہ تم اس سے سبق لو۔ پھر آگے فرماتے ہیں: فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو دوڑو اللہ کی طرف۔ اس آیت میں نہایت اختصار کے ساتھ توحید پر دلیل پیش کی گئی ہے اور ایک لازمی نتیجے کی طرف اشارہ ہے کہ اگر انسان اس کائنات کی صرف ان اشیاء پر غور کر لے جو ایک دوسرے کی ضد ہونے کے باوجود ایک غیر معمولی اتفاق رکھتی ہیں، تو لازماً وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اس کائنات کا سارا نظام صرف ایک ہی ہستی کے اشارے پر چل رہا ہے۔ اگر آسمان کا خدا کوئی اور ہوتا اور زمین کا کوئی اور، تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ آسمان پانی تو برساتا
لیکن زمین اسے اپنے اندر جذب کرنے سے انکار کر دیتی۔ چنانچہ ارشاد ہے ام اتخذوا آلہۃ من الارض هم ينشرون لو كان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ کیا انہوں نے زمین کے الگ معبود ٹھہرا لیے ہیں کہ وہ زمین کو شاداب کرتے ہیں؟ اگر ان دونوں کے اندر اللہ کے سوا الگ الگ خدا ہوتے تو یہ دونوں درہم برہم ہو جاتے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 22۔